الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. والذین، وہ جی بورڈ پہ دیکھیے، وہ کے معنی ہماری زبان کا کلمہ ہے اور الذین جو سب اشخاص، الذین یعنی وہ تمام اللہ کے بندے ہیں. والذین یقولون، یقولون یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے، یا قول اور آخر پہ وونون ہے. وونون کس بات کی علامت ہے جی؟ بالکل ٹھیک، جمع کی علامت ہے. اور یہ پھر شروع میں مضارع کی علامت آ گئی. قول تو ہماری زبان کا کلمہ ہے. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اور یقولون وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے. وونون جمع کی علامت یا مضارع کی علامت، قول ہماری زبان کا کلمہ، اور یہ شروع میں لگیے پھر مضارع کی علامت اور تھرڈ پرسن کی علامت. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا. تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے. اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا. یہ یاد رہے کہ جب بڑا چھوٹے کو کوئی کام کہتا ہے کہ یہ کام کرو، مجھے گلاس پانی کا دو، تو اس نے حکم دیا ہے. وہاں پہ قل کا کلمہ آ رہے گا تو اس سے مراد امر، حکم دیا. ہم اثر ایک دوسرے کو کہیں کہ مجھے گلاس پانی کا دینا، کام وہی ہے، لیکن کہتے ہیں اس نے اسے کہا. یہاں اس کا ترجمہ کہا کریں گے. لیکن جہاں پر چھوٹا بڑے کو کہے کہ یہ مجھے گلاس پانی کا دیجئے، تو نہ یہ حکم ہے نہ یہ کہنا ہے، بلکہ یہ التماس ہے، یہ درخواست ہے، یہ طلب ہے. لیکن اگر مخلوق خالق کو کہے کہ مجھے یہ دیجئے، تو جب وہ مانگتا ہے تو نہ آرڈر ہے، نہ کہنا ہے، نہ ہی وہ طلب اور التماس ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ دعا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ دعا کرتا ہے یا کرے گا. اور یقولون وہ سب دعائیں کرتے ہیں یا کریں گے. گویا اللہ کے بندوں کی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں یا کریں گے. بڑی اہم دعا شروع ہو رہی ہے. والذین یقولون ربنا، رب جمع نا سے مل کر بنا. رب کا کلمہ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے پالن ہار کے لیے. اے ہمارے پالن ہار، نون الف نا آخر پہ لگ گیا ہے ہمارے کے لیے. اگر رب بھی ہوتا تو اس سے مراد میرا رب، ربہو اس کا رب، ربو کا تیرا رب. یہاں ہے ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہم سب کے پروردگار. ہب لنا، یہ کلمہ دیکھیے ہب. اردو میں کہتے ہیں باپ نے بیٹے کو اتنے مربع زمین ہبہ کر دی. یہ ہبہ کر دی کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے عطا کر دی، دے دی. ہب کلمے کے آخر پہ جزم لگی ہے، اس سے مراد یہ ہو گیا کہ یہ امر ہو گیا. تو امر تو نہیں، ہم تو دعا کر رہے ہیں. ربنا ہب، اے ہمارے پروردگار عطا کر دیجئے، اے ہمارے رب ہمیں دے دیجئے. ربنا ہب لنا، ہب کا مطلب تو ہو گیا عطا کرنا، دینا، دے دیجئے. لنا یہ کلمہ لام جمع نا سے مل کر بنا. لام کے لیے، نا ہمارے، لنا ہمارے لیے. ہمیں دے دیجئے یعنی ہمیں دے دیجئے، ہمیں عطا کر دیجئے. من ازواجنا، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کلمہ لام دو طرح کا آتا ہے. یا تو وہ لام تعلیل ہے یا وہ لام لازم ہے. لام تعلیل ہے تو اس کے معنی کے لیے، اور لام لازم ہے تو اس کے معنی یقیناً ہوں گے. یہاں پر دیکھیے اگر یقیناً ترجمہ کریں گے تو بات ہی نہیں بنے گی. لنا ہمارے لیے. فرض کیجئے یہاں پر کلمہ ہوتا لہو، تو پھر کیا ہم ترجمہ کرتے تھے؟ اس ایک مذکر کے لیے.
लहा, आप बताएंगे क्या मानी करेंगे जी? उस एक मुअन्नस के लिए, बिल्कुल ठीक। अगर होता लाम जमा हुमा, उन दो मुज़क्कर के लिए, चाहे वो दो मुज़क्कर हों, चाहे वो दो मुअन्नस हों, चाहे एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस हो जाए, अदद में दो हों, तो हम कहेंगे लहुमा, उन दोनों के लिए। अगर वो सब मुज़क्कर होंगे तो कहेंगे उन सब मुज़क्कर के लिए कहना हो लहुम, उन सब मुज़क्कर के लिए। और लहुन्ना, हुन्ना उन सब मुअन्नस के लिए आते हैं, इसलिए उन सब मुअन्नस के लिए। और मुखातब मुज़क्कर हो लका, तेरे लिए। लकी, तुझ एक मुअन्नस के लिए। लकुमा, तुम दोनों के लिए, चाहे तुम दो मुज़क्कर हो, चाहे तुम दो मुअन्नस हो, चाहे एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस हो। लकुम, तुम सब के लिए। और लकुन्ना, तुम सब मुअन्नस के लिए। ली, या मुतकल्लम के लिए आता है ना जी। ली क्या तर्जमा करेंगे? मेरे लिए। ली, हब ली, मेरे लिए दे दीजिए, मुझे अता कर दीजिए। हब लना, हम सबको अता कर दीजिए। लाम के लिए और ना हमारे, हम सबको अता कर दीजिए। मिन अज़वाजिना, मिन से हमारी ज़ुबान का कलिमा। अज़वाज जमा ज़ौज की है, प्लस ना हमारे। ये कलिमा ज़ौज उर्दू अदब में, ये कलिमा जब हम इस्तेमाल करते हैं ज़ौजा, ये अरबी का कलिमा नहीं है। फ़ारसी में, पंजाबी में, उर्दू में ज़ौजा इस्तेमाल करते हैं ज़ौज की मुअन्नस के लिए। अरबी मुबीन में ज़ौज का मतलब होता है जोड़ा। मुज़क्कर के लिए उसका मुअन्नस और मुअन्नस के लिए उसकी मुज़क्कर, यानी मर्द के लिए उसकी बीवी और बीवी के लिए ज़ौज उसका शोहर है। दोनों एक दूसरे के ज़ौज होते हैं, मुराद होता है जोड़े। हम उर्दू अदब में कहते हैं शरीक सफ़र, शरीक हयात, ये तर्जमा हम करते हैं। हमारे शरीक सफ़रों से हमें अता कर दीजिए। वज़ुर्रियातिना, वो के मानी और ज़ुर्रियत प्लस ना। ज़ुर्रियत किसे कहते हैं? नहीं, ज़ुर्रियत आदम, आदम की औलाद, यानी ज़ुर्रियत से क्या मुराद है? औलाद। ना हमारी, और हमारी औलाद से हमें अता कर दीजिए। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, ए हमारे परवरदिगार हमें अता कर दीजिए हमारे शरीक सफ़रों से और हमारी औलाद से। ज़ुर्रियतिना, हमारी ज़ुर्रियत से, हमारी औलाद से। कुर्रता आयुनिन, कुर्रा कहते हैं ठंडक को, कुर्रा कहते हैं ताजगी को, और कुर्रा कहते हैं आसूदगी को। गोया हमें आसूदगी अता फरमा दीजिए, हमें ठंडक अता फरमा दीजिए, हमें ताजगी अता फरमा दीजिए। आयुनिन, आइन की जमा आयुनिन, आँखों की। हमें आँखों की ठंडक, आँखों की आसूदगी, आँखों की ताजगी अता फरमा दीजिए। कहाँ से? मिन ज़ुर्रियतिना, हमारी औलाद से। और इससे पहले कहा व मिन अज़वाजिना, यानी खातून पढ़ रही है इस कुरान हकीम की आया करीमा को, तो उससे मुराद उसके शोहर से और उसकी औलाद से। और अगर मर्द पढ़ रहा है तो उससे मुराद उसकी बीवी और उसकी औलाद है। इनसे ठंडक अता फरमा दी। कुर्रता आयुनिन, आँखों की ठंडक। वजअलना, वो के मानी और। इजअलना, जाला उसने बनाया, इजअल बना दे, ना हम सबको। इजअलना, हमें बना दीजिए। अब दुआ हो रही है वजअलना, और हमें बना दीजिए। लिलमुत्तकीन, ये देखिए दो लाम शुरू में आगे, बाकी वही कलमा जो मुत्तकी हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। और आखिर पे यानुन जो है वो तो जमा की अलामत है। यानुन जमा की अलामत। शुरू में क्या लग गया जी? दो लाम। दो लाम के बारे में हमने पढ़ा था कि एक लाम हो तो या तो वह लाम तालील या लाम लाजिम। लाम तालील हो तो उसके मानी के लिए, और लाम लाजिम हो तो उसके मानी यकीनन। और यह सियाक़ सबक हमें बता देता है। और अल अमूम ऐसा होता है जिस लाम के ऊपर ज़बर होती है वो यकीनन के मानों में होता है, सिवाय इसके कि उसके साथ ज़मीरें लगी हों। और ये देखिए लिल
دو نام کٹھے آ جائیں تو دو نام جہاں بھی آئیں گے تو یہاں سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کر دیجئے کے لیے۔ متقی اردوئی کا کلمہ للمتقین، اتقیاء کے لیے، متقیوں کے لیے، اماما، یہ دیکھیے امام کے کلمہ اس کے اوپر دو زبریں اور ایک الف کا اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے پڑھا امام کسے کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ پیشوا کو، امام کہتے ہیں سربراہ کو، امام کہتے ہیں لیڈر کو، اور امام کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں، امام کے معنی ہوتے ہیں پہل کرنے والا، ہمیں پہل کرنے والا اور سب سے آگے نکل جانے والا، سب کا سربراہ بنا دے۔ للمتقین امامہ، ہمیں اتقیاء کا امام بنا دے۔ ہم نے پڑھا امام کے بعد یہ جو دو زبریں لگائی گئی ہیں اور ایک الف کا اضافہ کیا گیا ہے بطور امام، یعنی ہمیں اتقیاء کا امام بنا دیجئے، یہ دعا کی گئی۔ للمتقین اماما والذین یقولون ربنا ہب لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کر دیجئے، من ازواجنا، ہمارے شریک سفروں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اتقیاء کا امام بنا دے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو خود سکھائی۔ آپ میرے ساتھ خود ترجمہ ایک دفعہ کیجئے۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کوئی ترجمہ کر سکے؟ بالکل ٹھیک۔ یہ دیکھیے واو ہماری زبان کا کلمہ جی، الذین تو 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا ہے۔ یقولون کے اندر قول ہماری زبان کا کلمہ، رب بھی ہماری زبان کا کلمہ، حب اور ہبا بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ ربنا حب لنا، حب لنا، لنا یہ 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا ہے۔ من بھی ہماری زبان کا کلمہ، ازواج اور زوج بھی ہماری زبان کا کلمہ، ازواجنا وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، ذریاتنا ذریت اور ذریت آدم ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، قرہ یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں، فارسی اور پنجابی میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ قرۃ اعین وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، اجل کے اندر جعلہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور متقین متقی بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور امام بھی ہماری زبان کا کلمہ۔ دیکھیے سارے تو دائرے لگ گئے، باقی کیا رہ گیا؟ یہ سارے کلمات تو ہماری زبان کے ہیں۔ کس قدر سچ فرمایا میرے رب نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔